تقدیر نہیں لکھتا جب تک ان سے نہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے اس میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے. پھر جب اس قوم پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب دو جہانوں کی قیادت اس قوم کو دی جائے گی، پھر اس قوم کی اکثریت اس جماعت کو، اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے. تاریخ میں یہ مختلف ناموں سے ہر دور میں آتے رہے. میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے، کائنات میں فرقان بنا دیا گیا آپ کو. جس نے آپ کی مخالفت کی دو جہانوں میں تباہ برباد کر دیا گیا. جس نے آپ سے عشق و ذات اور محبت پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا، اس کو زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور انسانیت کے اعلیٰ ترین انسان، کائنات نے اس سے خوبصورت انسان نہیں دیکھے، جو صرف میرے آقا پر ایمان لانے اور اپنے آپ کو فدا کرنے کی وجہ سے وہ جماعت پیدا ہوتی ہے. کہیں وہ ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، کہیں عمر فاروق کے نام سے، کہیں عثمان غنی سعید، کہیں حیدر کرار کے نام سے، کہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے، کہیں بیت رضوان کے صحابہ کے نام سے، کہیں اصحاب بدر کے شہداء کے نام سے، کہیں فتح مکہ کے مجاہدین کے نام سے. ان کو جس نام سے پکاریں، یہ جماعت ایک ہی ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی وہ جماعت جو حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم بھی تھی. اللہ کا امر ان کے ذریعے نافذ کیا جاتا تھا. یہ زمین میں اللہ کی نشانیت ہے. اور ہماری پوری تاریخ اسلام میں، ہماری 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں اللہ نے کبھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا. جب کوئی ایسا آزمائش کا لمحہ آیا، جب کفار نے، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے ابو جہلوں نے، وقت کے ابو لہب نے جب یہ کہا کہ یہ قوم تباہ ہو جائے گی، اس کو بچانے والا کوئی نہیں، آج ہم اپنی طاقت کے سامنے کبھی ہم لشکر لے کر آئیں گے، اب بدر میں شکست دیں گے، احد میں شکست دیں گے، خندق میں شکست دیں گے. اور 1400 سال کی مسلم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور میں ہر روپ سے ان کا کفر بھی سامنے آتا رہا. کہیں یہ صلیبی فوجوں کی شکل میں سامنے آئے، کہیں ایسٹ انڈیا کی شکل میں سامنے آتے رہے، کہیں جعفر از بنگال، صادق از دکن کی شکل میں، منافقین کی شکل میں یہ سامنے آتے رہے، کہیں برٹش امپائر کی شکل میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، کہیں ہندو کانگریس کی شکل میں، یہ ہندو بنیے کی ذہنیت کے ساتھ یہ ہمارے پاس مسلط اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے. اور ہر دور میں اللہ نے جماعت پیدا کی جو اپنے وقت کا فرقان تھے، جو اپنے وقت کے صاحب بصیرت تھے، جو اپنے وقت کے خداگاہ و خدامست تھے، جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیتے تھے، جن کی تکبیروں سے شبستان وجود لرزتا تھا، جو کہ بندہ مومن کی اذا سے ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے، یہی بزرگ تھے ہمارے جنہوں نے اندلسیہ فتح کیا. یہی وہ پراسرار لوگ تھے جنہوں نے 800 سال تک اندلسیہ میں وہ تہذیب قائم کی کہ آج تک دنیا کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. آج سے 1200 سال پہلے جو ٹالرنس کا، محبت کا، پیار کا، ادب کا معاشرہ وہاں قائم کیا گیا، پوری دنیا سے غیر مسلم یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے حکومت میں آ کر پناہ محسوس کرتے تھے. پوری دنیا میں سب سے ڈیولپ سیولائزیشن جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتیں قائم کی، جہاں ادب اور احترام کے ساتھ انسانیت بستی تھی. یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پیغام انسانیت کے لیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عالمین میں بسنے والی ہر مخلوق جب مسلمانوں کے حکم کے تحت آتی تھی تو رحمت میں آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 800 سال مسلمانوں نے اندلسیہ پہ حکومت کی. ایک عیسائی اور یہودی کو تلوار کی زور پہ نہ قتل کیا گیا، نہ زبردستی مسلمان بنایا گیا. لیکن اس کے بعد جب اندلسیہ سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو 200 سال تک جو اسپینش انکویزیشن کی پرسیکیوشن کی جاتی ہے، اس کے بعد آنے والے 400 سال اندلسیہ میں ایک اذان نہیں دی جاتی. اور صرف مسلمان نہیں، اس اسپینش انکویزیشن میں یہودیوں کو بھی نکالا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ یہودی پناہ کدھر حاصل کرتے؟ اندلسیہ سے نکلتے ہیں، عیسائیوں کے ہاتھوں نکالے جاتے ہیں اور جاتے ہیں خلافت عثمانیہ کے پاس، دوسری مسلمان ریاست اور خلافت کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں. اور یہودیت کی پوری تاریخ میں یہودیوں کو کبھی عیسائی حکومتوں میں امن نہیں ملا. اگر کبھی سکون اور اطمینان ملا ہے تو اس وقت جب مسلمانوں کی حکومتیں وہاں قائم تھیں، چاہے وہ اندلسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو.
اگر کائنات میں یہودیوں کو کہیں امن ملا ہے تو مسلمانوں کے تحت ملا ہے. یہ رحمت للعالمین کا عظیم ترین ثبوت ہے کہ جس پیغام کو ہم لے کر اٹھے ہیں وہ انٹالرنٹ، ظالم، دہشت گرد، ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ اعتدال والا، محبت والا، درگزر والا، معافی والا نظام انسانیت نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. ہم جس نظام کو لے کر اٹھے ہیں، جس کی بات اب کر رہے ہیں، یہ وہ نظام ہے جس کے اندر عمر فاروق جیسے جلیل القدر خلیفہ یہ فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا مر جاتا ہے تو عمر ذمہ دار ہے اس کا. جن کی سلطنت میں بسنے والے یہودی اور عیسائی سیدنا عمر کے پاس اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. 1400 سال کی مسلم تاریخ میں آپ کو ہمیشہ ایسے دور نظر آئیں گے کہ جب مسلمان امت لگتا یہ تھا کہ وجود مٹا دیا جائے گا اس کا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، درجن مرتبہ ایسے ہم ہمیشہ آزمائے چلے گئے، ہم ہمیشہ آزمائے گئے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. مسلمان آزمائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے تو ہر دفعہ اس میں ایک ایسی گروہ اور ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے جو اٹھ کے بآواز بلند وہ اذان دیتے ہیں: We will never go down. We'll take a fight. We'll stand. We'll live with dignity. And we'll die with honor. And today we will repeat this pledge. مسلمان ملت نے یہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا ہوا بیت المقدس شریف جب صلیبی فوجوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پوری مسلمان ملت میں اس دن ماتم کیا جاتا ہے. کوئی خواب نہیں سوچ سکتا تھا، اس وقت اتنی منتشر تھی مسلمان ملت، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس وقت مسلمان متحد ہوں گے، کوئی مجاہد پیدا ہوگا، کوئی امیر سلطان پیدا ہوگا جو مسلمانوں کی عزت کو واپس لے کر آئے گا. 90 سال تک بیت المقدس شریف صلیبیوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجتا ہے. پوری مسلمان ملت ان کے پیچھے اکٹھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ پوری امت کی شیرازہ بندی کرنے کے لیے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنتی، اس اللہ کے ولی اور درویش سلطان جو سلطان ہے مصر و شام، پوری مسلمان ملت جس کی طرف دیکھتی ہے، جب بیت المقدس شریف اللہ اس کے ہاتھوں دوبارہ فتح کرواتا ہے تو ایک ایک عیسائی کو، ایک ایک نائٹ کو بھی معاف کر دیتا ہے. درگزر، معافی، محبت اور ٹالرنس کی ایسی مثال دنیا کی ملٹری ہسٹری میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم نہیں دے سکتی. الحمدللہ. اور یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جن کو وہ تاریخ اچھی طرح معلوم تھی کہ 90 سال پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا. اس کے باوجود درگزر اور معافی کا راستہ اختیار کیا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ درگزر کا راستہ، سیدنا عمر نے بیت المقدس پہ درگزر کا راستہ، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا 1453 میں حضور کی حدیث کے مطابق، لاکھوں عیسائیوں کو درگزر کا راستہ. ہم جس دین کو لے کر اٹھے اس سے زیادہ ٹالرنٹ، محبت اور پیار کرنے والا اور معافی اور درگزر والا دین انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہے. مسلمان ملت ہمیشہ آزمائی جاتی رہی ہے. اس وقت سے ڈرو بچوں کہ جس وقت دعائیں قبول ہونا بند ہو جائے اور کفارہ صرف شہداء کے خون ہو. جب قومیں اتنی بڑی غلطی کرتی ہیں، افراد کی، انڈیویجولز کی غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تقدیریں معاف کر دیتی ہیں، لیکن اقوام کی، قوموں کی تقصیریں، غلطیاں، کوتاہیاں کبھی معاف نہیں کی جاتی. ہماری تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں جب مغلوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، جب ظلم کیا انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ، تو 1000 سال مسلمان ریاست جو ہندوستان میں قائم تھی، اس کا زوال مغلوں کے ساتھ واقع ہوتا ہے. 7 سمندر سے پار آنے والے تاجر، لٹیرے، ایسٹ انڈیا کمپنی والے، جن کی آج بھی جن کے کردار، خصلتیں، نسل نہیں تبدیل ہوئی، جو پوری دنیا کو صرف لوٹنے اور کھسوٹنے کا کام کر رہے ہیں، پوری انسانیت جن کی تکلیف میں آج بھی مبتلا ہے، اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں جو آتے ہیں، ان مغلوں کی اجتماعی غلطیوں کا کفارہ چند مسلمان مجاہدین نے دینے کی کوشش کی. فرید الدین اتار کی طرح سعادت کی زندگی گزاری، شہادت کی موت مرے. سراج الدولہ بیٹل فیلڈ میں جان قربان کی. ماشاءاللہ. نہ ٹیپو سلطان
جب ان سے کہا گیا ہتھیار ڈال دیجیے انگریزوں کے آگے، تو شیر اور دلیر نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔